محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ۔ برادران اہل سنت سب ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کے علماء جو صدیوں سے ہمیں مختلف جھوٹے دعووں کے ذریعے سے قتل کرتے آئے، ان میں سے ایک ان کا سلسلہ تھا کہ شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی۔ تو پہلے ہم اس جانب توجہ دلائیں تاکہ جو لوگ اس وقت شور مچا رہے ہیں تو ان کو ہم جواب دیں، اور یہ جواب دینا ہمارا عقلاً اور شرعاً حق ہے۔ اور یہ بتانا کہ اگر ایک موضوع آپ ہم سے منسوب کر رہے ہیں جو ہمارے یہاں نہیں ہے، اور اگر کوئی موضوع نکل بھی آئے اور اس جیسے آپ کے بہت سارے موضوعات ہوں، تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھراؤ نہ کریں، گو کہ قلعے پر بیٹھ کر بھی پتھراؤ کسی پر نہیں کرنا چاہیے۔ تو صدیوں میں ہمیں لاکھوں کی تعداد میں قتل کیا گیا کہ شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی، جبکہ یہ روایت ہمارے یہاں نہیں ہے۔ در حقیقت حضرت عائشہ نے ایک فتویٰ دیا تھا، اور اس فتوے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اور بغیر کسی ضرورت کے دیا تھا، یعنی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ وہ تھا رضاء الکبیر، یعنی بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلانا۔ اس سے عالم اسلام میں آج تک ایک دھماکے سی کیفیت ہے، اور امہات المومنین بھی بہت ان پر ناراض ہوئیں، اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ کہاں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن میں تھا۔ اب سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یہ فتویٰ انہوں نے کیوں دیا۔ تو آپ کے سامنے ہے سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر ہے 579 اور حدیث نمبر ہے 2061، اور باب کا عنوان ہے رضاعت کبیر سے حرمت کے قائلین کا استدلال، یعنی بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کے محرم بنانے والوں کا استدلال کیا ہے۔ حضرت عائشہ اس واقعے کی بنا پر اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں سے کہا کرتی تھیں کہ فلان کو 5 رضعے یعنی 5 بار دودھ پلا دو، جس کے بارے میں حضرت عائشہ کی خواہش ہوتی کہ وہ ان کو دیکھ سکے اور ان کے سامنے آ سکے، خواہ وہ بڑی عمر کا بھی ہوتا۔ چنانچہ وہ اس کے بعد ان کے سامنے آ جایا کرتا تھا، اور یہ اس سے پردہ نہ کرتی تھیں، مگر ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہ وصلوات اللہ وسلام علیہا اور دیگر امہات المؤمنین نے اس کو قبول نہیں کیا کہ ایسی رضاعت کی بنا پر کوئی شخص ان کے سامنے آئے اور وہ اس سے پردہ نہ کریں، الا یہ کہ اس نے پالنے میں 2 سال کی عمر کے دوران میں دودھ پیا ہو۔ اب ریڈ اور بلو سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ جو انہوں نے فتویٰ دیا اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، صرف ایک وجہ تھی جو اس میں بیان ہوئی، جس کے بارے میں حضرت عائشہ کی خواہش ہوتی کہ وہ ان کو دیکھ سکے اور ان کے سامنے آ سکے، یعنی وہ جس کے لیے چاہتی تھیں کہ وہ میرے سامنے بھی آ جائے اور مجھے دیکھ لے۔ خاتون تو دیکھ ہی سکتی ہیں مرد کو پردے سے، وہ مجھے دیکھ لے۔ احبت عائشۃ ان یراہا ویدخل علیہا، جس کے بارے میں یہ پسند کرتی تھیں کہ وہ مجھے دیکھ سکے اور سامنے آ سکے۔ یہ تو تھی وجہ، اور بلا شک یہ کوئی معقول وجہ نہیں، لیکن جب ان پر سوالوں کی بوچھار ہوئی خصوصاً امہات المومنین اور الخصوص حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی جانب سے، تو انہوں نے پھر اس اپنے فتوے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک داستان بنائی، اور وہ تھی سنن ماجہ کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 51، باب ہے 36، باب رضاء الکبیر، اور حدیث نمبر ہے 1944۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رجم کی آیت اور بڑی عمر کے آدمی کو 10 بار دودھ پلانے کی آیت نازل ہوئی اور میرے تخت تلے تھی، یعنی میرے بستر کے نیچے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور ہم آپ کی وفات کی وجہ سے مشغول ہوئے تو ایک بکری اندر آئی اور وہ کاغذ کھا گئی۔ کون سا کاغذ کھا گئی؟ جس پہ آئے رجم تھی اور جس پہ آئے رضا تھی، بقول معاذ اللہ حضرت عائشہ کے۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ یہ آیت
منسوخ نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن کو منسوخ بکری نہیں کرتی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ فرماتی ہیں کہ ابھی حکم تو چل رہا ہے لیکن جی قرآن میں سے آیت غائب ہو گئی، وہ بھی بکری کھا گئی۔ اب اس آیت کا کسی بھی صحابی کو اور کسی بھی امہات المؤمنین میں سے کسی کو علم نہیں تھا، تو یہ انہوں نے اللہ کی جانب ایک نسبت دی۔ اب یہ دیکھیں کہ تہمت لگائی شیعوں پر کہ شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ داستان حضرت عائشہ نے بنائی، لیکن اہل سنت علماء نے، عوام ہمارے بھائی ہیں، ان کے علماء نے وہ پالیسی اختیار کی کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ چور نے اتنا شور مچایا کہ اپنی جانب سے توجہ کو ہٹا دیا، یعنی یہ داستان خود ان کے ہاں تھی، حضرت عائشہ سے منسوب تھی، لیکن یہ انہوں نے شیعوں پہ ڈال کے ان صدیوں میں ہزاروں لاکھوں شیعوں کو قتل کر دیا۔ اب اگر کوئی اہل سنت ناراض ہوتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے جب آپ ہمیں اس بہانے قتل کریں گے تو کیا ہم آپ کو نہ دکھائیں کہ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے؟ تو یہاں سے تو پتہ چلا کہ اہل سنت خود تحریف کے قائل ہیں، یعنی قرآن میں سے کچھ چیز بکری کھا گئی اور اس کی وجہ سے آج تک ہمارے سامنے نہیں ہے معاذ اللہ۔